ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہیں ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے کامیابی کا راز کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے میں ہم کامیابی کے راز پر ڈسکشن کرتے ہیں۔ کامیابی کسے ملے، یا کامیابی کا حقدار کون، یا اصل کامیاب کسے قرآن نے قرار دیا، اور قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسے کامیاب قرار دیا۔ آج کے سلسلے میں ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم تجارت کی ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں، بہت انوکھی اور بہت ہی قیمتی تجارت، بہت قیمتی سودے کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اب امیجن کریں کوئی آپ کو بہت کوئی پیارا آپ کو کوئی چیز دے۔ اب امیجن کریں مدنی چینل کے ناظرین، کوئی آپ کو کوئی چیز دیتا ہے، کوئی شے دیتا ہے، اور اس شے دینے کے بعد اس شے دینے والا خود ہی کہتا ہے کہ میں تم سے یہ شے خریدنا چاہتا ہوں، اور بہت بڑی قیمت کے بدلے خریدنا چاہتا ہوں۔ کین یو امیجن کہ کس قدر اس دینے والے کی اس شے کے دینے میں محبت، عطا، اس کا جود و کرم اور اس کی سخاوت، یہ آپ مطلب دنیا میں ایسا آپ کسی کے معاملے میں کیا سوچیں یا دیکھیں گے؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک بہت پیاری تجارت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ پاک خریدار ہے، اور خریدار کن کے ساتھ ہے؟ اللہ پاک ایمان والوں کے ساتھ سودا کر رہا ہے۔ سودا کیا ہو رہا ہے؟ قرآن پاک کی آپ آیت اور ترجمہ اور کی تفسیر سنیں گے، ایمان تازہ ہوگا۔ یقین کریں، میں کامیابی کے راز کے بارے میں جب ہم قرآن پاک کی آیات اور ان روایات میں سرچ کر رہے تھے، تو سرچنگ کے دوران جب یہ آیت ملی تو دل اتنا خوش ہوا۔ یعنی ہمارا رب کریم کس قدر رحیم، کریم، اور کس قدر جو ہے وہ جواد ہے، کتنا جود و کرم فرمانے والا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مال بھی عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہی یہ جان بھی عطا فرمائی۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جان اور مال عطا کر کے اور فرمایا کہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ پاک نے سودا کر لیا ہے۔ ان کے مال اور ان کی جان کے بدلے بھی ان لہم الجنہ، کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یعنی خریدار اللہ، سودا کیا ہے؟ مال اور جان ایمان والوں کا، اور اس کی قیمت کیا ہے؟ جنت۔ آئیے قرآن پاک اس آیت کا ترجمہ و تفسیر بھی سنتے ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی کامیابی کا تذکرہ فرمایا۔ جی ہاں، ہم لوگ کہتے ہیں کامیاب کون ہے؟ کامیاب اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے کہ کامیاب کون ہے۔ اب یہ وہ ایمان والے جن کے ساتھ اللہ کا سودا ہو گیا ہے، جنہوں نے تجارت کی ہے، سودا اللہ نے خریدا ہے، اور قیمت بھی اللہ نے بیان فرما دی ہے، اور شب معراج محبوب کو بلا کے وہ قیمت دکھا بھی دی ہے
بلکہ قیمت بھی دکھا دی ہے، خریدار بھی دکھا دیا ہے، اللہ نے اپنا بھی دیدار کروا دیا۔ محبوب خریدار کو بھی دیکھ لو، جنت کو بھی دیکھ لو، سودا تم نے دیکھ لیا ہے، سودا تم نے دیکھ لیا ہے۔ ایمان والوں کے مال اور جان محبوب دیکھ رہے ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی قریب ہے۔ اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کے ساتھ فرما دیا کہ یہ رسول تم پر گواہ ہے۔ ایمان والوں کے مال اور جان تو محبوب نے دیکھ لیے، اور اللہ تبارک و تعالی جو خریدار ہے، ان اللہ اشترا، اللہ خریدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شب معراج محبوب کو وہ قیمت بھی دکھا دی جو ایمان والوں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے خریدار بھی دکھا دیا، یعنی اللہ نے اپنا دیدار بھی اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ یہ کمال اللہ کا کرم اور رحمت اور فضل ہے جو ایمان والوں پر اللہ نے فرمایا۔ آئیے قرآن پاک کی اس آیت اور اس کے ترجمہ و تفسیر کو پڑھ کے سمجھ کے ہم کامیاب کون اس راز کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے، 111۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے، اللہ کی راہ میں لڑیں تو ماریں اور مریں، اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ قول کا پورا کون؟ تو خوشیاں مناؤ اپنے سودے کی جو تم نے اس سے کیا ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ This is a great success، ایک بہت بڑی کامیابی کو قرآن نے بیان کر دیا۔ اب یہ پورا سینیریو آپ سمجھیں، اللہ نے خرید لیا، کیا خریدا ہے؟ ایمان والوں کے مال اور جان۔ اپنے مال کو اور اپنی جان کو اپنے رب عز و جل کا سمجھنے والے کتنے خوش نصیب ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر پڑھتے ہوئے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تفسیر سیرات الجنان میں اس کی بڑی خوبصورت تفسیر بیان کی گئی کہ اس آیت میں راہ خدا میں جان و مال خرچ کر کے جنت پانے والے ایمانداروں کی ایک مثال بیان کی گئی ہے، جس سے کمال لطف و کرم کا اظہار ہوتا ہے کہ پروردگار عالم عز و جل نے انہیں جنت عطا فرمانا ان کے جان و مال کا عوض قرار دیا اور اپنے آپ کو خریدار فرمایا۔ یہ کمال عزت افزائی ہے کہ وہ ہمارا خریدار بنے اور ہم سے خریدے۔ کس چیز کو؟ اب غور کریں، کس چیز کو خریدا ہے؟ فرمایا وہ جو نہ ہماری بنائی ہوئی ہے اور نہ ہماری پیدا کی ہوئی ہے۔ جان ہے تو اس کی پیدا کی ہوئی، مال ہے تو اس کا عطا فرمایا ہوا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف سے کمال 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 عزت افزائی ہے ایمان والوں کی، کہ جان ہم نے نہیں بنائی، اللہ نے بنائی ہے، مال اللہ ہی نے عطا کیا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب واللہ خیر الرازقین، اللہ ہی رزق عطا کرنے والا ہے، اللہ ہی مال عطا کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی جو ہے وہ نعمت عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جان اور مال عطا کیے اور خود ہی خریدار بن رہا ہے۔ یہ کمال کمال لطف و کرم ہے۔ اور شان نزول اس آیت کا جو بیان کیا گیا کہ جب انصار نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب عقبہ بیعت کی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب عز و جل کے لیے اور اپنے لیے کچھ شرط فرما لیجئے جو آپ چاہیں۔ ارشاد فرمایا، میں اپنے رب عز و جل کے لیے تو یہ شرط کرتا ہوں کہ تم اس کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے لیے
یہ کہ جن چیزوں سے تم اپنے جان و مال کو بچاتے اور محفوظ رکھتے ہو اس کو میرے لیے بھی گوارا نہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا ہم ایسا کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ ارشاد فرمایا جنت۔ اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، اچھا اب اگلا حصہ اس آیت کا کیا چلا؟ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ یہ اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے توراۃ اور انجیل اور قرآن میں، یعنی اللہ پاک نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ جس طرح قرآن میں موجود ہے اسی طرح تورات اور انجیل میں بھی تھا۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ کیونکہ وعدہ خلافی کرنا معیوب ہے، ہم میں سے کوئی سخی وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو اللہ پاک جو سب سے بڑا کریم ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف کیسے کر سکتا ہے؟ تو اب فرمایا فَاسْتَبْشِرُوا، خوشیاں مناؤ، یعنی تم بے حد خوشیاں مناؤ کیونکہ تم نے فنا ہو جانے والی چیز کو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز کے بدلے میں بیچ دیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اب غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے اسے بڑی کامیابی قرار دیا اور فرمایا تم خوشیاں مناؤ۔ فاستبشروا، اس بات پر خوشیاں مناؤ کہ تم نے جو اللہ پاک سے سودا کیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اگر کوئی جان دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرنے والے، اس راہ میں جان قربان کرنے والے، اب احد کے شہداء کا ہم نے تذکرہ جب پڑھا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ جلیل القدر صحابی تھے کہ جو اسلام قبول کرنے سے پہلے 200 درہم کا خضرمی جوڑا پہنتے تھے، ایک بار جو لباس پہن لیتے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، مہنگے سے مہنگا لباس، مہنگے سے مہنگا جوتا، مہنگے سے مہنگا کھانا، آسائشوں کی زندگی، نیاز و نعم میں پلے ہوئے، لیکن اب اسلام قبول کیا، آپ کے باپ نے آپ کو باندھ کے مارا، تکلیفیں پہنچائیں، اذیتیں دیں اور قید میں رکھا، سختیاں کی، اور یہ ناز و نعم میں پلے ہوئے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سختیاں برداشت کر رہے ہیں، اسی گھر میں جہاں آپ جو بولیں آپ کا پورا کیا جاتا تھا، وہی گھر جس گھر میں آپ جو کہہ دیں وہ آپ کا پورا کیا جائے، آپ کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، آپ کی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے، آپ کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے اہتمام کیا جائے، لیکن اسی گھر میں زنجیروں میں جکڑ کے آپ کو مارا جا رہا ہے۔ کہا کیا جا رہا ہے؟ اسلام چھوڑ دو، دین چھوڑ دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی مشقت کی راہ کو چنا، ہاں واقعی مشقت کی راہ کو چنا، اور راہ ایسی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی راہ ہے۔ اب انہوں نے مشقتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، اذیتیں برداشت کی، دکھ سہے، اور ان کی ماروں کو برداشت کیا، فاقے برداشت کیے، آسائشوں کو چھوڑا۔ اب یہ دیکھیں مال اور جان اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے رہے۔ اب پھر انہوں نے مدینہ پاک ہجرت فرمائی، اور مدینہ پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر نیکی کی دعوت دی۔ پھر ایک وقت آیا کہ احد کے میدان میں اسلامی پرچم کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اور جب ان کو لحد میں اتارا جا رہا تھا، جب ان کو دفنایا جا رہا تھا، تو اس وقت ان کے جسم پر ایک چادر تھی جس کو پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا، جس چادر کو کھینچ کے سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے۔ پیروں پر اذخر گھاس کے پتے ڈال کے ان کو جو دفن کیا گیا۔ یہ وہ لوگ ان اللہ اشترا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے سودا کر لیا، جن سے اللہ نے خرید لیے، ان کے مال اور جان اس کے بدلے ان کے لیے جنت ہے۔ یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین کامیابی ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے فاستبشروا، تو خوشیاں مناؤ اپنے سودے پر، اور پھر واضح بھی کر دیا اللہ سے زیادہ وعدہ سچا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج میں اللہ کی راہ میں قربانیاں دوں گا، آج میں شریعت پر چلوں گا، آج میں ان قرآن کی آیات پر عمل کروں گا تو یہ مجھے پتہ نہیں ملنا کہ نہیں ملنا، اس پہ ڈاؤٹ نہ آئے۔ آج دنیا میں کوئی سخی کسی سے وعدہ کیا ہوا تو نبھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جود و کرم کرنے والا ہے، وہ تو بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا، کرم فرمانے والا۔
اور وہی جان اور مال عطا کر کے سودا کر رہا ہے، خریدار بن رہا ہے، اب وہ کیسے وعدہ اپنا خلاف کرے گا؟ اور پھر یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ اس سودے پر خوشیاں مناؤ، خوشی کرو. یعنی یہ خوشی کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مال اور ہماری جان کو قبول فرما لیا اپنی راہ میں. ہمارے مال اور جان اللہ کی راہ میں خرچ کے لیے قبول ہو گئے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی قرار دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی کامیابی قرار دیا. اب ہم لوگ دنیا کے مال کو کامیابی سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جناب پیسے والا کامیاب ہے، ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ کامیاب ہے، ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس شہرت ہے وہ کامیاب ہے، ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا سرمایہ زیادہ ہے وہ کامیاب ہے، ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کی شہرت زیادہ ہے وہ کامیاب ہے، ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس اقتدار آ گیا وہ کامیاب ہے، ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس وزارت آ گئی، کوئی سفارت آ گئی، کوئی امارت آ گئی وہ کامیاب ہے، ہم سمجھتے ہیں جو بہت بڑے بزنس میں چلا جائے وہ کامیاب ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بہت زیادہ اپروچ آ جائے وہ کامیاب ہے. یہ ہمارے بنائے ہوئے معیار ہیں کامیابی کے، جبکہ رب کائنات جل جلالہ نے کسے کامیابی قرار دیا؟ فرمایا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہ بہت بڑی کامیابی ہے، عظیم کامیابی جسے قرار دیا. کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جن سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ ان کو جنت کا حقدار قرار دے دیا ہے، جن کے ساتھ اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خوشیاں منانے کا حکم دیا کہ اس سودے پر خوشی مناؤ کہ جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جس سودے کو، جس جنت کو اور جس شان کو بیان کیا ہے، اس ضمن میں تفسیر صراط الجنان میں ایک بہت پیارا نکتہ اس میں بیان کیا گیا کہ اس آیت مبارکہ میں جنت کی عظمت کا بھی بیان ہے اور جنت کے لیے جان قربان کر دینے والوں کی بھی عظمت بیان ہوئی. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہارے جسموں کی قیمت جنت کے سوا اور کوئی نہیں، تو تم اپنے جسموں کو جنت کے بدلے ہی بیچو. یہاں جنت کی طلب سے متعلق ایک حکایت بیان کی گئی. حضرت حکم بن عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جنگ موتا میں جب حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیے گئے تو لوگوں نے بلند آواز سے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت لشکر کی ایک طرف موجود تھے اور 3 دن سے آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا. آپ کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی جسے بھوک کی وجہ سے چوس رہے تھے. جب حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سنی تو آپ نے بے تاب ہو کر ہڈی پھینک دی اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، اے عبداللہ ابھی تک تیرے پاس دنیاوی چیز موجود ہے؟ پھر آپ بڑی بے جگری سے دشمن پر ٹوٹ پڑے. اس دوران تلوار کی وار سے آپ کی انگلی کٹ گئی تو آپ نے یہ اشعار پڑھے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تو نے صرف یہ انگلی کٹوائی ہے اور راہ خدا میں یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں. اے نفس شہید ہو جا ورنہ موت کا فیصلہ تجھے قتل کر ڈالے گا اور تجھے ضرور موت دی جائے گی. تو نے جس چیز کی تمنا کی تجھے وہ چیز دی گئی. اب اگر تو بھی ان دونوں یعنی حضرت زید بن حارث اور حضرت جعفر بن ابی طالب کی طرح شہید ہو گیا تو کامیاب ہے، اور اگر تو نے تاخیر کی تو تحقیق بدبختی تیرا مقدر ہوگی. پھر اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، اے نفس تجھے کس چیز کی تمنا ہے؟ کیا فلاں کی؟ تو سن اسے 3 طلاق. کیا تجھے فلاں فلاں لونڈی اور غلام اور فلاں باغ سے محبت ہے؟ تو سن اپنی یہ سب چیزیں اللہ پاک اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ دے. اے نفس تجھے کیا ہو گیا کہ تو جنت کو ناپسند کر رہا ہے؟ میں اللہ پاک کی قسم کھاتا ہوں کہ تجھے اس میں ضرور جانا پڑے گا. اب تیری مرضی، چاہے خوش ہو کر جا یا مجبور ہو کر. خوش ہو کر جا، بے شک تو وہاں مطمئن رہے گا. نہیں، اپنے آپ پر انفرادی کوشش ہو رہی ہے. فرمایا خوش ہو کے جا، اے نفس جنت میں خوش ہو کر جا، بے شک تو وہاں مطمئن رہے گا.
تو پانی کا ایک قطرہ ہی تو ہے۔ پھر آپ دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور بالآخر لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما گئے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا جذبہ، یہ تھی وہ لگن جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے بھری ہوئی تھی، کہ یہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتے تھے، یہ آخرت کو ترجیح دیتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آخری وقت کے کلمات، آخری وقت کے جذبات ابھی ہم نے سنے، کہ یہ اپنے آپ سے کیسی گفتگو فرما رہے کہ اے نفس، جنت میں تجھے جانا پڑے گا۔ یہ کیسا اپنے آپ سے پابند کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اے نفس تو خوش ہو کے جا یا نہ خوش ہو کے جا، میں تجھے جنت میں تو لے کے جاؤں گا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ کام ہی ایسے کروں گا، اے نفس تجھے جنت جانا پڑے گا۔ اور فرما رہے خوش ہو کے جا، تجھے وہاں نعمتیں ملے گی۔ یعنی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کی طرف، امید کی طرف لے کر چلے۔ اور آخری وقت میں جذبہ کیا ہے؟ دنیا کی چیز ہڈی ہے آپ کے پاس، اور وہ بھی اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ تو ابھی تک دنیاوی چیزیں ہیں تیرے پاس، ابھی تک دنیا کی چیزیں ہیں تمہارے پاس۔ آج دنیا کا مال جمع کرتے ہیں، ہرس ہے، لالچ ہے، طمع ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے مرنے کا کوئی پلان ہی نہیں ہے۔ ہماری پلاننگ میں مکان شامل ہوتے ہیں، ہماری پلاننگ میں دنیا کے کاروبار شامل ہوتے ہیں، ہماری پلاننگ میں بزنس شامل ہوتے ہیں، ہماری پلاننگ میں دنیاوی عہدے شامل ہوتے ہیں، ہماری پلاننگ میں فلاں فلاں کام کرنا شامل ہوتا ہے۔ ہم پلان کرتے ہیں نیکسٹ 6 months what I have to do, next year what I have to do, next 10 years ہم پلان بناتے ہیں، 50 years کا پلان بناتے ہیں۔ مرنے کی پلاننگ شامل ہی نہیں ہے ہماری۔ ہم پلان تو بڑے لمبے لمبے کر لیے کہ ہم نے موت کی پلاننگ بھی کی ہے کہ what I will do in my grave، میری قبر میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں قبر میں کیا لے کے جا رہا ہوں۔ میں کامیابی دنیا کی منصب، عہدے، اسی مال اور اسی جائیداد اور اسی کاروبار اور انہی چیزوں کو کامیابی سمجھتا رہا اور مر گیا۔ اگر نمازیں نہیں پڑھی، اگر اللہ کی نافرمانی کی، اگر سودی کاروبار میں پڑا رہا، اگر بے حیائی کے کام کرتا رہا، اگر اللہ کی ناراضی والے کام کرتا رہا، اگر اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں پڑا رہا، اگر اسی طرح موت آ گئی تو کیا میں کامیاب ہوں؟ کبھی غور کیا ہے؟ یہ کامیابی کا راز قرآن نے بیان کر دیا۔ اپنی نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا قرآن یہاں بیان کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاستبشروا، خوشیاں مناؤ اس بات پر جو اللہ نے تمہارے ساتھ سودا کر لیا، جس کا سودا تم نے اللہ کے ساتھ کر لیا، جو تمہاری مال اور تمہاری جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ اپنی جان کو اپنے رب کی فرما برداری میں لگا لے اور اللہ کی رضا میں ہی دنیا سے چلا جائے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرتا رہے، اپنے مال کو جائز کاموں میں اور حقوق واجبہ میں خرچ کرتا رہے، اور بے حیائی سے بچے، برائی سے بچے، نافرمانی کے کاموں سے بچے۔ اللہ راضی ہو گیا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے تو دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جس نے اپنی جان کو اپنے رب کی رضا کے کاموں میں لگا دیا۔ وہ وارث سے کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے اوڑک ایک دن مرنا، مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے اوڑک ایک دن مرنا، پر جس مرنے وچ سونا راضی اس مرنے تو کی ڈرنا۔ یعنی مرنا مرنا تو ہر کوئی کہہ رہا ہے، اوڑک یعنی ایٹ دا اینڈ، ایٹ دا لاسٹ وی ہیو ٹو ڈائی، ہمیں مرنا ہی پڑے گا۔ لیکن فرماتے ہیں جس مرنے وچ سونا راضی، جس میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ مرنا تو ہے ہی ہے، مگر اللہ راضی ہو گیا، فرماتے اس مرنے تو کی ڈرنا، کیونکہ آگے ان کے لیے جو نعمتیں تیار ہیں، آگے ان کے لیے جو استقبال تیار ہے، آگے ان کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام تیار ہے، اس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ پاک نے اپنے پیارے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات جل شانہ ہمیں ان عادات اور ان خصلتوں کا حامل بنا دے جن کو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم خوشیاں مناؤ۔
یہ ہے خوشی کا موقع. اب دنیا میں بندہ کہتا ہے مجھے فلاں مال مل گیا تو بڑی خوشی بات ہو گئی، فلاں چیز مل گئی بڑی خوشی کی بات ہے، فلاں چیز مل گئی بڑی خوشی کی بات ہے. جسے اللہ نے کامیابی قرار دے کے فرمایا نا ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس کو اللہ نے کامیابی قرار دے کے. اور اس پر اللہ فرما رہا ہے فاستبشروا. تو کسی نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا، کسی نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ بھی سعادت کی بات ہے. اور یہ کامیابیاں ملیں، یہ سعادت ملے، نیکیاں کرنے کا موقع ملے، اللہ کا شکر ادا کرے. اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور عطا کروں گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے جو اپنے بندوں پر فرماتا ہے. لہٰذا میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری میں زندگی بسر کرنی ہے. انشاءاللہ دنیا میں بھی برکتیں حاصل ہوں گی اور قبر و آخرت کی بھی راحت کا سامان ہوگا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب